بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ RA کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 70,000 لاشوں کو کس نبی کی دعا کے نتیجے میں زندہ کر دیا؟ ان لاشوں کی نسل آج بھی کہاں اور کس حال میں دنیا پر موجود ہے؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ RA پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن الحجوز بڑھیا کے بیٹے ہے اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ابن الحجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی، اور پھر یہ خود بھی یہودیوں کی تلوار سے بچ کے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ موتوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سارے مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ناظرین، ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے آسمان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کی دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، حزقیل علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی آئی کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے اب تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، حزقیل علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ ناظرین، پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہروں میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔
اور مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا، ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل میں باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں خداوند کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔